بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے جس کا عنوان ہے کرامات الاولیاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کے دست حق پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے امور ظاہر فرماتا ہے کہ جو امور بظاہر ہماری عقل سے ماورا ہوتے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ کرامت کا باقاعدہ ہم مفہوم بیان کریں اور اس پر دلائل شروع کریں، ذرا تھوڑا سا آپ ابتدائی طور پر اس کا مفہوم سمجھ لیجیے کہ کرامت دراصل ہوئی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے کچھ مظاہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر ہوتے ہیں، ہماری عقل اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سمجھیے کہ ایسے امور ہوتے ہیں، اس کی قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ وہی امور جن کو ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے پیاروں کو بعض ان امور کا مظہر بنا دیتا ہے۔ یعنی وہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر ایسے امور سر انجام دیتے ہیں کہ جن سے عقل بالکل عاجز آ جاتی ہے اور عقل ان کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتی، لیکن وہ امور حق ہوتے ہیں، وہ امور سچ ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نبی اپنی نبوت کی صداقت پر وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر تمہیں میرے نبی ہونے میں شک ہے تو لاؤ اس جیسا کام کر کے دکھاؤ۔ جب ساری دنیا عاجز ہو جاتی ہے تو پھر ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو اصطلاح فقہ کے اندر یا اصطلاح عموم کے اندر معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اور یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ انبیاء کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتی، دراصل وہی فیضان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو عطا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایسے خلاف عادت کام واقع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے نبیوں کو یہی شان عطا فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے بھی ایسے خلاف عادت کام واقع ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہمارے آقا علیہ السلام کی مثال کو لے لیجیے کہ آپ علیہ السلام کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ کیسے عظیم معجزات ہیں۔ یعنی ہر لمحہ حضور علیہ السلام سے معجزات کا ثبوت ہوتا رہا۔ ان میں سے اگر بالکل مختصر کرتے ہوئے میں ایک آدھی مثال پیش کروں تو آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں، یہ فرماتے ہیں اور یہ ہماری سیرت کی اکثر و بیشتر کتب میں روایت موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام چھوٹی عمر کے ہوا کرتے تھے تو آپ اپنے مقدس بستر کے اندر آرام فرماتے، ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کا چاند حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے دیکھا کہ یہ آج بڑا عجیب معاملہ، آسمان کا چاند بھی ہلتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اچانک سے میری نظر اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو کہ اس مبارک پنگورا کہہ لیجیے، جھولا کہہ لیجیے، چارپائی کہہ لیجیے، اس پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کی انگلی مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند کا رخ بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو چاند کا ادھر ادھر ہلنا یہ خلاف عادت بات ہے، خلاف عقل بات ہے، عقل اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، لیکن یہ معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے ہمارے کتب حدیث میں موجود ہے کہ ایک یہودی عورت تھی، یہودی تھی، اس نے کھانے کے اندر حضور علیہ السلام بکری کی دستی کا گوشت ہوتا تھا آگے کا، اس کو آپ بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، بڑے شوق سے آپ تناول فرماتے تھے۔ تو اس یہودن عورت نے اس کو ذبح کیا بکری کو اور دستی کا گوشت بنا کر اس میں زہر ملا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ تحفہ ہے، آپ اس کو تناول فرمائیے۔ اور حضور علیہ السلام جو ہدیے ہوتے تھے، تحفے ہوتے تھے، ان کو بڑی خوشی سے قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ آگے سالن موجود ہے، روٹی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے وہاں سے ایک گوشت کا بوٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کو جیسے ہی تناول کرنے لگے تو اس کی ہڈی میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیے، اس عورت نے میرے اندر زہر کو شامل کیا ہے۔ تو بھلا مرنے کے بعد، کٹ جانے کے بعد، پک جانے کے بعد ہڈیاں بھی کلام کیا کرتی ہیں، یہاں پر عقل عاجز آ جاتی ہے، عقل اس بات کو ماننے کو تیار بالکل نہیں ہے، لیکن جب ہم دین پر ایمان لائیں گے، اسلام
اسلام پر ایمان لائیں گے, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائیں گے, تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں واقعتاً ہڈیاں نہیں بولتی, لیکن جب اللہ کے نبی کا حکم ہو جائے تو پھر ہڈیوں سے بھی آواز آتی ہے, ہڈیاں بھی بات کرتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل اپنے نبیوں کو شان عطا فرمائی ہوتی ہے کہ جتنے معجزات ہوتے ہیں ان سب کے پیچھے حقیقتاً در حقیقت فی الحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے. اب یہی فیض جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا, نبیوں سے جب یہ فیض ولیوں کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے, ولیوں میں منتقل ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے جو ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں, ان سے بھی کچھ ایسے خلاف عادت کام ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کو کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتی, لیکن وہ کام حق ہوتے ہیں. دراصل یہ ان کی ولایت کا ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. اگر تم ان کی ولایت کا انکار کرتے ہو تو پھر لاؤ جیسا کام انہوں نے کر کے دکھایا تم بھی ویسا کام کر کے دکھاؤ. اگر نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فیضان چل کر نبی تک پہنچا اور وہی فیضان نبی کے ذریعے اللہ کے ولی تک پہنچا. اب ہم اپنی کتاب سے اس کا آغاز کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو کرامت کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. فرماتے ہیں حد اولیاء اللہ کرامات فی حیاتی و بعد الممات, کیا اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد کرامات واقع ہوتی ہیں ان سے یا نہیں ہوتی؟ تو فرماتے ہیں نعم یجب ان نعتقد ان کرامات الاولیاء حق ای جائزۃ و واقعۃ فی حیاتہم و بعد وفاتہم. فرماتے ہیں کہ بالکل ہمارا یہ اعتقاد ہے, ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی کرامات بالکل حق ہوتی ہیں, جائز ہوتی ہیں, بلکہ ہم تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہیں گے کہ ان کی کرامات ان کی زندگی کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان ہوتی ہے. فرماتے ہیں وَلَا يَكُنُ ذَلِكَ, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا مگر اس کا انکار وہی شخص کرے گا کہ جو بصیرت کی آنکھ سے اندھا ہو چکا ہو, یا جس کی عقل کے اندر, جس کی طبیعت کے اندر فساد آ چکا ہو, یعنی وہ شریر ہو, ظالم ہو اور بڑا بدبخت انسان ہو. اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کرامات کا انکار ایسا ہی شخص کرے گا. نہیں تو جس کی بصیرت سلامت ہے, جس کی عقل سلامت ہے, جس کے اندر شعور ہے, وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامت کا انکار نہیں کر سکتا. آگے فرماتے ہیں مَدَّلِلُ عَلَىٰ وُقُوعِهَا, اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل کی بات کرتے ہو الدلیل علی وقوعها امران, ہمارے پاس دو وجوہ کے ساتھ دلیل موجود ہے. احدهما ما حكى الله في كتابه العزيز کا قصہ مریم. فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی دلیل تو وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا ہے. یعنی کہ کرامت کی ایسا امر ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرمایا. جیسے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں, ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حضرت مریم علیہ السلام اپنے کمرے کے اندر تشریف فرما تھی, محراب کے اندر تشریف فرما تھی. حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, جب کبھی اس محراب کے اندر, اس کمرے کے اندر, اس حجرے کے اندر داخل ہوتے تو کیا دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں. یعنی گرمی کا موسم ہوتا تو ان کے پاس سردی کے پھل موجود ہوتے, اگر سردی کا موسم ہوتا تو ان کے پاس گرمی کے پھل موجود ہوتے. بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے مریم آپ کے پاس یہ پھل سارے کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ان کی کرامت تھی. نہیں تو عقل اس بات پر عاجز آ جاتی ہے کہ سردیوں کا موسم ہو اور کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس آم موجود ہیں, یا انتہائی گرمی کا موسم ہو تو کوئی انسان دعویٰ کرے کہ میرے پاس کنو موجود ہیں, مالٹے موجود ہیں. انسان کی عقل اس بات پر عاجز آ جاتی ہے, لیکن جب اللہ کا ولی اس بات کا دعویٰ کرے تو پھر عقل کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی شان عطا فرمائی ہے. اب آگے کیا؟ آگے فرماتے ہیں کہ اس طرح ومن ذالک قصۃ اہل الکہف فقد ذکر اللہ تعالیٰ فی کتابہ. فرماتے ہیں کہ تم ایک کرامت کی بات کرتے ہو, ذرا اٹھو اور آگے چلو, قرآن مجید فرقان حمید کی
تلاوت کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جو اصحاب کہف تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر زندہ رکھا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے 309 برس نیند کو طاری کی، 309 سال، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 309 سال لگاتار سوتے رہے، لگاتار سوتے رہے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے اور ان حضرات کی کرامت یہ ہے کہ آپ ذرا یہ سوچیں، اگر ایک رات انسان ایک کروٹ پر سوتا رہے، ایک رات مکمل، یعنی 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، بس ایک کروٹ پر سوتا رہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ والا کندھا جو اس کے جسم کے نیچے ہوتا ہے وہ بالکل عاجز آ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں بالکل عجیب سی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک رات ایسا سوئے تو انسان کا کندھا زائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اصحاب کہف تھے 309 برس غار کے اندر سوئے رہے، لیکن ان کے جسم پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین کرام اس آیت کے تحت لکھتے ہیں دراصل یہ ان کی کرامت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر احسان تھا کہ کوئی آتا تھا اور آ کر خود بخود ان کی کروٹ کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ سورج نکلتا تھا، آس پاس روشنی پڑتی تھی، جس حصے پر اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے سورج کو منع تھا وہاں پر اس کی روشنی نہیں پہنچا کرتی تھی۔ دراصل یہ ان کی کرامت تھی اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو ان کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی برکت سے ان پر ظاہر ہوا۔ اور اس کا عقل ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن انسان کو ماننا پڑے گا کہ یقیناً ایسا نہیں ہوا کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے ہوں تو پھر انسان کو یہ بات تصدیق کرنی پڑے گی۔ ما هو الامر الثانی من الدلیل علی ثبوت الکرامات، فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل کیا ہے آپ کے پاس، جو آپ نے کہا تھا کہ 2 وجوہ سے دلیل ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الامر الثانی، دوسری وجہ یہ ہے ما تواتر معناه من کرامت الصحابہ والتابعین ومن بعدهم الى وقتنا بما ملأ الآفاق وصارت به الرفاق۔ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز وہ ہے جو حضور علیہ السلام سے آج تک تواتر کے ساتھ ہم تک روایت ہوئی، جیسے صحابہ کرام کی کرامات ہیں یا تابعین کی کرامات ہیں یا آج تک ہمارے زمانے کے اولیاء اللہ کی کرامات ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تم ولیوں کی کرامات کو بڑے شوق سے بیان کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کیا صحابہ بڑے ولی نہیں تھے؟ صحابہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ صحابہ سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے؟ ان سے تو کبھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، ان سے تو ایسے کام کبھی ظاہر نہیں ہوئے، اور تم ولیوں کی کرامات کو ظاہر کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، تم نے دراصل یا تو قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، یا اگر کیا ہے تو تم بہت بڑے خائن ہو، خیانت کرتے ہو، تم نے ان روایات کو بیان ہی نہیں کیا کہ جن کے اندر صحابہ کی کرامات کا ذکر ہے۔ اب آؤ وہی بخاری ہے، ہم کھول کر تمہیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں وروى البخاری و ایضا ان سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، ہاں بلکہ یہ پچھلی روایت پہلے آپ سن لیجیے، فقط روى البخاری فی صحیحہ ان سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کانا یأکل الفاکہۃ فی غیر ابانہا وہو اسیر بمکہ موسما بالحدید ولم یکن مکہ یومئذ، فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح مکہ شریف کے اندر ان کو قید کر دیا گیا، یہ صحابی ہیں حضرت خبیب، مکہ کے اندر ان کو قید کر دیا گیا اور یہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ان کے پاس ایسے پھل آیا کرتے تھے جس طرح حضرت مریم کے پاس پھل تھے، کوئی پھل آج کہیں سے پھل آ جاتے تھے جو عرب کے اندر جن کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، نہ اس موسم کے پھل ہوتے تھے، لیکن جب بھی ان کے پاس جایا جائے زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور پھلوں کو تناول کر رہے ہیں۔ دراصل یہ ان کی کرامت تھی کہ مکہ کے اندر زنجیروں کے اندر رہتے ہوئے ان پھلوں کو کھایا کرتے تھے کہ جن پھلوں کا مکہ کے اندر نام و نشان تک نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ صحابی ہیں۔ اب اگلی روایت فرماتے ہیں حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو مشرکین نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اچھا یہ ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مبارک جسم ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ان کی میت اطہر ہے، اس کے ٹکڑے کریں گے یا نعوذ باللہ اس کی گستاخی کریں گے، مسخہ کریں گے۔ تو ان کی کرامت کیسے ظاہر ہوئی؟ آسمان سے شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ آیا اور آ کر ان کے مبارک جسم کو گھیر دیا،
یہاں تک کہ جب بھی کوئی مشرک ان کی مبارک جسم کی طرف بڑھتا تو وہ شہد کی مکھیاں ان پر حملہ کر دیتی تھی اور کوئی ان کے جسم اطہر کا ایک بال تک بھی بیکا نہیں کر سکا۔ تو یہ وہ کرامت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ان کی بعد از وفات بھی ثابت ہوئی۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اور جو آپ آج کی آخری روایت ہے وہ تو بہت کمال کی ہے۔ وحاظی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو صحابی تھے، حضرت حسین بن حدیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اس وقت ظاہر ہے کہ بجلی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اندھیری رات تھی، چاند نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محو گفتگو ہو گئی، بات چیت کے اندر مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ رات بھی بہت تیز ہو گئی، شدید اندھیرا ہو گیا، جب واپس جانے کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ دونوں صحابی نکلے، اندھیری رات تھی، ان کے پاس ایک عصا تھا، ایک لاٹھی تھی، جیسے ہی حضور کے گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لاٹھی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، جیسے ٹارچ چلتی ہے ویسے وہ لاٹھی روشن ہو گئی۔ اب چلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ ایک صحابی نے ادھر جانا تھا، ایک صحابی نے ادھر جانا تھا، دونوں الگ الگ جب ہوئے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جو صحابی ادھر گئے تھے ان کی لاٹھی الگ سے ایک ٹارچ بن گئی، اور جو ادھر گئے تھے ان کی لاٹھی الگ سے روشن ہو کر ایک ٹارچ بن گئی۔ تو یہ شان ہے، یہ مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حقیقی طور پر ولی تھے اور اتنے عظیم لوگ تھے کہ سب کچھ انہوں نے اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، دین اسلام پر قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ شان عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی کہ قیامت تک اب کوئی بڑے سے بڑا غوث ہو جائے، ولی ہو جائے، قطب ہو جائے، کسی صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سے کرامت ثابت نہیں ہے، تو یہ ہم نے بخاری شریف سے روایات پیش کی کہ جن میں پتہ چلا صحابہ کرام کے ہاتھوں پر بھی کرامات ثابت ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو دلیل کے طور پر کہ بطور تبرک ہم نے چند باتیں پیش کر دی ہیں، اگر ہم اولیاء کی کرامات بیان کرنا شروع ہو جائیں تو کتابیں ختم ہو جائیں گی، نہ اولیاء ختم ہوں گے اور نہ ہی اولیاء کی کرامات ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو نتیجہ نکلا، یہ کرامت ایسا امر ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو انتہائی درجے کا گمراہ ہو جائے گا، اور بعض صورتوں میں اس کا انکار کرنے والا کافر بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت پر کاربند فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ